ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے چوتھے پارے میں تیسری صورت شریفہ سورہ آل عمران کا یہ 18واں رکوع ہے جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ جو ہماری اور آپ کی زبان میں ہوتا ہے، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے زخموں کے کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول رکھا، ایسے سب لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، زبردست اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، تم ان سے بچ کے رہنا، ان سے ڈر کے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ تو بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اس طرح کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں، اور وہ تابع رہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے، اور اللہ
زبردست فضل کا مالک ہے۔ در حقیقت شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کہ تم ان سے نہیں ڈرنا اور صرف مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو۔ اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ کفر میں گرنے کی جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو ان کی حرکتیں غمگین نہ کریں۔ در حقیقت وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہو۔ اور بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہے وہ بھی اللہ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ وہ لوگ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جو انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، یہ خیال نہ کریں کہ ہماری مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں اور پھر ان کو نتیجے کے طور پر رسوا کرنے والا عذاب ہو۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ اہل ایمان کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس حال پہ تم ابھی ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اور اللہ کا یہ بھی دستور نہیں یہ کہ وہ تمہیں غیب سے مطلع کر دے، غیب کی تمہیں خبر کر دے، ہاں لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس تمہارے ذمے یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم نے ایمان کو قبول کیا اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے تو پھر تمہارے لیے زبردست اجر و ثواب ہے۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ بہتر ہے ان کے لیے ایسا گمان نہ کریں، بلکہ ان کا بخل ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ عنقریب جن چیزوں کا انہوں نے بخل کیا ہے اسی کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کو پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین سب کی سب اللہ کی میراث ہیں اور اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ 9 آیات بینات غزوہ احد کے جو معاملات ہوئے ان کا تتمہ ہے، ان کی یہ کہہ لیجیے کہ ان کا آخری حصہ ہے۔ یہ جو لوگ مسلسل درس میں تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ مضمون ان کے ذہن میں ہوگا، اور ایسا موقع نہیں ہے کہ ان مضامین کو دوبارہ دہرایا جا سکے، اس لیے کہ خود اس رکوع میں بھی کئی ایسے مضامین ہیں جس پہ تھوڑا تھوڑا کچھ باتیں ہمارے آپ کے سامنے آنا ضروری ہے۔ غزوہ احد ختم ہو گیا اور اہل ایمان کو اس میں شدید نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان گنت لوگ زخمی ہوئے، اور ان گنت لوگوں کا کیا، خود اہل ایمان کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی بری طرح زخمی ہو گیا۔ آپ گڑھے میں آپ کا جسم اطہر گر گیا، غشی طاری ہو گئی، جو خود آپ پہنے ہوئے تھے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ ماتھے میں چبھ گئیں، چہرہ انور لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہ کچھ دیر جب تک آپ بے ہوشی کی حالت میں گڑھے میں پڑے رہے
وہ اتنی دیر میں مشرکین مکہ نے یہ خبر پھیلا دی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اب اس خبر سے جو مخلص صحابہ تھے ان پر ایک اثر ہوا، اور جو منافقین کا ایک گروہ اس میں شامل تھا اہل ایمان کے ساتھ، ان پہ کچھ اور اثرات ہوئے۔ کیسی افراتفری ہوگی اس کا انداز نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر اللہ کا فیصلہ آیا اور اللہ نے مشرکین مکہ کے دل میں ایسا رعب طاری کر دیا کہ حالات کے اعتبار سے وہ غالب آ گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کی ہمت پست کر دی اور وہ راہ فرار اختیار کیا، واپس ہو گئے۔ اب واپس ہونے کے بعد انہوں نے مکے کا رخ کیا۔ نہ دو باتیں سمجھ لیجیے، مکے کی طرف چلتے چلتے اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ بڑے جنگجو اور بڑے ماہر جنگی قوانین کے تھے۔ وہ کچھ دور جانے کے بعد ان کو یہ لگا کہ ہم کو کیا ہوا، ہم غالب آنے کے بعد کیوں واپس ہو گئے؟ ہم تو غالب آ گئے تھے۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، پہلے تو اہل ایمان غالب تھے، لیکن بعد میں جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو ہم غالب آ گئے۔ اس کے بعد ہم کیوں واپس ہوئے؟ اب یہ کیوں واپس ہوئے، اس کیوں کا جواب صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا، ان کے دل میں اللہ نے رعب ڈالا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کو اب یہ خیال آیا کہ عجیب بات ہے، زبردستی واپس آ گئے ہم لوگ، ارے ایک بار اور زور لگا دیتے اگر تو آج تو بالکل فیصلہ کن بات ہو جاتی۔ یہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں معاذ اللہ، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دی گئی یا جو بھی ہوا، آپ نے حضرات صحابہ سے یہ فرمایا کہ وہ بھاگ تو گئے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ پلٹ کر آ جائیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان کی ہمت کو پست کرنے کے لیے ہم ان کا پیچھا کریں۔ اب حضرات صحابہ کا جو زخم سے حال تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں اکثر زخمی ایسے تھے جو اپنے سے چل نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کو دو لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلنا پڑتا تھا، اتنا زخم لگا تھا۔ اور پھر سلام ہو اللہ کے ان مقدس بندوں پر، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کا تعاقب کیا جائے، صحابہ کی مقدس جماعت کھڑی ہو گئی، وہ جو خود سے چل سکتے تھے وہ بھی، اور جو دوسروں کے سہارے چل سکتے تھے وہ بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ جان ساران رسول کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان اور مال لگا دینے والوں کی جماعت ہے۔ یہ وہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو اس زمین پر حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ جماعت ہے۔ اس لیے آج کا رکوع جو شروع ہوا، اب پہلی آیت کو دیکھیے، فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ اصابهم القرح، قرح کہتے ہیں زخم، میں وہ لوگ جو بعد زخمی ہونے کے بعد بھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا۔ اور زخمی کیسے تھے میں نے تھوڑا سا آپ سے عرض کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کیسے ہوں گے اور صحابہ کے کیسے زخم ہوں گے، اور اس حال میں کہ اس جماعت کے 70 شہداء ابھی بغیر گور و کفن کے پڑے ہوئے ہیں احد کے میدان میں، اور
جو زخمی ہیں وہ زخم کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے تاکہ ان کی ہمت ہمیشہ کے لیے پست ہو جائے، یہ اسی حال میں کہ شہداء پڑے رہیں گے، زخمی پڑے رہیں گے، اور ہم بھی اپنے زخموں کے ساتھ اللہ کے رسول کے ارشاد پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پیچھے چلے گئے۔ اور پھر 8 میل تک صحابہ کی اس جماعت میں بعض مفسرین کے نزدیک 70 اور بعض مفسرین کے نزدیک 200 اتنے لوگ تھے، اور انہوں نے 8 میل تک ان کا تعاقب کیا۔ اب جب یہ پیچھے چلے ان کے، تو وہاں پر کیا خبریں ایک دوسرے تک پہنچانے کے بڑے ذرائع انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان آ رہے ہیں پیچھے، تو وہ ڈر کے مارے انہوں نے بھی اپنی اسپیڈ بڑھائی گئی، جلدی سے بھاگ جاؤ، اس حال میں اگر وہ یہاں ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو معلوم نہیں ہم ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ہمارا کیا حاصل کریں گے۔ مگر جاتے جاتے ایک جنگی چال وہ یہ چل گئے کہ ایک شخص جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے، ان کا نام تھا نعیم بن مسعود، نعیم بھی نام صحیح ہے، نعیم بھی ایک نام ہے، نعیم بن مسعود، وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ان سے ابو سفیان نے کہا تم مدینہ کی طرف جا رہے ہو نا، دیکھو راستے میں تمہیں مسلمانوں کا ایک لشکر ملے گا، ان کو یہ بتا دینا کہ ہم نے بہت تیاری کر لی ہے اور پھر نئی تیاری کے ساتھ ان کے اوپر یلغار کرنے والے ہیں تاکہ ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ یہ ان کی جنگی چال تھی۔ یہ تینوں باتیں اب اپنے ذہن میں رکھی، ابتدائی 2 آیتیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بعد اس کے کہ وہ زخمی تھے، انہیں زخم پہنچے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی پورے 114 سورتوں میں کون سی وہ آیت ہے جس میں یہ معلوم ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مشرکین مکہ کا پیچھا کرو؟ کوئی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ اس کا معنی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم براہ راست دینا، ہر چند کہ وہ قرآن میں موجود نہ ہو تب بھی وہ اللہ کا حکم کہلاتا ہے۔ رسول کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے رب کائنات نے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہ ہونے کے بعد بھی اپنے نبی کے حکم کو اپنا حکم فرمایا۔ وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچے۔ میرے بھائیوں، کیا کہیں، خود اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن ہم ذرا اپنا معاملہ بھی تو دیکھیں۔ اسی نبی کے امتی تو ہیں، انہی صحابہ کے ذریعے جو ایمان اور قرآن اور دین ہم تک پہنچا اس کے ہم بھی ماننے والے ہیں۔ ہم پر اللہ نہ کرے اگر کوئی تکلیف کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے جو چیزیں متاثر ہوتی ہیں ہماری، وہ ہمارے دینی معمولات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، خود ہمارا معاملہ اور امت کا پورا معاملہ، سب سے پہلے نماز متاثر ہوگی۔ کھانا پینا تو بیماری کی حالت میں تھوڑا اور اچھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد تلاوت بھی گئی، ذکر بھی گیا، باقی معاملات، بزنس، لا تو میرا لیپ ٹاپ وہ تو میں دیکھ ہی لیتا ہوں، وہ نہیں چھوٹتا، لیپ ٹاپ پر ہے، موبائل، اب تو سب ریڈی میڈ ہے۔ لیکن دینی معاملات جو ہے، میرا معروضہ یہ ہے کہ کاش ہماری سوچ ایسی ہو کہ ہم دین اور دنیا کے جو ہمارے معمولات ہیں، ان معمولات میں ہماری صحت کی خرابی، ہماری کوئی مجبوری، ہمارا کوئی سفر، ہمارا کوئی معاملہ ہمارے دنیاوی معاملات کو تو متاثر کرے، لیکن دینی معاملات میں اس میں اور زیادتی ہو جائے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا تو بجائے 2 نفل کے 4 نفل کیوں نہ پڑھ لوں، بجائے 100 مرتبہ درود شریف کے 300 مرتبہ کیوں نہ پڑھ لوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کا معمول یہ دیکھو، فرمایا جنہوں نے
انتہائی زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. دیکھو یہ منہم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ان میں سے. یہ من کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو مجمع ہے اللہ کا شکر ہے، یہ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن شریف کی عربی مجھ سے بھی بہت اچھی آتی ہوگی. تو من جو ہے یہ تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور سے. تبعیض یعنی کچھ میں سے کچھ. لیکن یہاں پر جو من استعمال ہوا وہ من بیانیہ ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے. ان میں سے بعض نہیں، سارے کے سارے جن لوگوں نے للذین احسنوا منہم واتقوا، میں جن لوگوں نے یعنی ان سب کے سب نے احسان کا معاملہ کیا اور تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ کیا. اب احسان لفظ جو آیا، ایک مفسر نے یہاں پر احسان کی تشریح کی ہے. ویسے احسان کا معنی ہمارے یہاں جو معنی لیا جاتا بھلائی، احسان یعنی بھلے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب تعالیٰ نے فرمایا. احسان یعنی نیکی، اچھے کام، سب کو احسان کہا جاتا ہے. لیکن یہ سب معنی ہونے کے بعد ایک اور معنی احسان کے، اس تفسیر پر نگاہ پڑی تو میرا جی چاہا کہ آج وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک بہت ہی مشہور حدیث شریف ہے، وہ حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام، امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا اس حدیث شریف کو. حضرت جبریل انسانی شکل میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور چند سوالات کیے. اس کی پوری تفصیل اس کے پہلے کبھی میں نے عرض کیا ہے. حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، حضرت صحابہ کے پہچاننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے کچھ سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس میں ایک سوال یہ تھا احسان کیا ہے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت جبریل پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے کہ، یہ احسان کی تعریف چونکہ جبریل کے پوچھنے پر سید الملائکہ کا سوال ہے اور سید کائنات کا جواب ہے، اس لیے احسان کا یہ معنی ہم کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی بتانا چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح اللہ کی عبادت کا اختیار کرنا یہ احسان کہلاتا ہے. اب اگر یہ احسان کا یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے، دیکھو بھائی، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے آدمی کو نمبر ایک ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور ارادے کے بعد اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے. ارادے کے بعد اس کو کوشش کرنا پڑتا ہے، اور ارادہ خوب کر لے اور کوشش نہ کرے تو وہ اپنی سوچ میں جو اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے، دنیا تو نہیں جانتی لیکن اس کا پیدا کرنے والا جانتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے. تو نماز اس طرح پڑھے نہیں فرمایا، ہم کو خالی نماز سوچتی ہے، نماز نہیں، لفظ عبادت ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور عبادت جو ہے یہ مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے، مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اعتبار سے اس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب اس کے احکام کے جتنی ضروریات زندگی ہیں، ان ساری ضروریات زندگی کو اس کے حلال خانے میں لا کر، حلال درجات میں لا کر، اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس پر عمل پیرا ہو تو اس کا سارا عمل عبادت. اس کی تجارت عبادت. ارے تجارت کی بات کرتے ہو، من احب للہ
وأبغض لله وآتى لله ومنع لله فقد استكمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کسی نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس کسی نے اللہ کے لیے دشمنی کی، اور جس کسی نے اللہ کے لیے دیا اور جس کسی نے اللہ کے لیے روک لیا۔ دینے کو تو سب عبادت سمجھتے ہیں، لیکن روکنا بھی عبادت ہوگا اگر اللہ کے لیے روک لیا جائے۔ محبت کو تو دنیا عبادت کہتی ہے، لیکن بغض اور عداوت بھی جو ہوگی اگر اللہ کے لیے ہوگی وہ بھی عبادت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی ایسی بندگی کرے کہ کأنک تراہ، جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ درجہ ہو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سارے معاملات میں ہم اسی درجے میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس درجے کا دیکھنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ جب دل میں یہ خیال آئے کہ میرے سارے اعمال میرا خالق دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی نگاہوں میں میرے اعمال ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ ریا جیسی غلیظ، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا، اس گناہ سے اللہ مجھے بچا لے گا۔ جب میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہی کہاں باقی رہے گی۔ اس احسان کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ریا نکل جائے گی۔ اور آج ہماری زندگی اجیرن ہوئی ہے ہمارے دکھاوے کی وجہ سے۔ صاف کہوں آپ سے، میں بھی شامل ہوں اس میں، ہمارا دکھاوا ہم کو لے کے ڈوب گیا۔ ضروریات زندگی مہنگی نہیں ہیں، ضروریات زندگی کی قیمتیں برابر تناسب سے بڑھی ہیں، اسی اعتبار سے ہماری انکم بھی اللہ نے بڑھایا ہے۔ ضروریات زندگی کبھی اجیرن نہیں ہوتی، جس چیز نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا وہ ہمارا دکھاوا ہے، وہ ہمارا دکھاوا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احسان کی کیفیت یہ ہے تو اس طرح عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسی عبادت ہوگی؟ پھر فرمایا اس کے ساتھ ہی واتقوا، اللہ کا لحاظ، اللہ کا خیال، اخلاص، احسان یعنی اخلاص، صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ جب میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں صرف اسی کے لیے اپنی عبادت کروں گا، اور پھر اس میں پورا لحاظ اللہ کی ذات کا ہو، میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت شریفہ میں کہ جب ان کو لوگوں نے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان نے جو کہہ کر بھیجا تھا، جب انہوں نے آ کر خبر دیا کہ بھئی فلاں فلاں سردار نے ایسا کہلا بھیجا ہے، تو اہل ایمان کا کیا ایمان تھا، انہوں نے جیسے سنا تو قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے ہمارا اللہ، کیا بہترین کارساز ہے۔ اور فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور پھر وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے، وہ فضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اللہ کی رضا کو حاصل کر دیا۔ میرے بھائیوں، رضائے الہی، اللہ راضی ہو جائے، میرے خیال سے آج ہی صبح کا جو کلاس تھی آج یا مان کب ایک آیت شریفہ آئی اللہ کی رضا کے تعلق سے۔ جنت میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں، بس جنت تو مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، اس کی نعمتوں کا کیا دیکھنا۔ جنت، اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ کرے میرا آپ کا شمار بھی اسی میں ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب سارے اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچا دیے جائیں گے تو رب تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندو، کیا تمہیں کسی اور چیز کی حاجت ہے؟ بندے عرض کریں گے، پروردگارا، آپ نے تو وہ عطا فرمایا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اب کیا چاہیے؟ کیا جنت دے دی، جنت کی یہ اپنے جنت کے آرام، یہ بہاریں۔ فرمایا میرے بندو، میں تم سے ان جنت کی نعمتوں کے بعد ایک اور چیز دے رہا ہوں جو ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بندے سوچیں گے کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کیا؟ ارشاد فرمائیں گے، بندو،
میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث شریف کے آگے کا مضمون فرمایا، چونکہ اہل جنت کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ورنہ اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اس خوشخبری کو سن کر کہ اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہوگا، اہل جنت مر جاتے، ان کے دلوں کی حرکتیں بند ہو جاتی۔ اتنی بڑی خوشخبری یہ وہ جان سکتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو۔ مومن کی زندگی، اس کا لمحہ لمحہ، یہ اللہ معاف فرمائے، وہ گناہ کرنے کے بعد تو اس کی جو حال ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کا حق کہاں ادا کیا، میں نے تلاوت تو کی، میں نے کتنی اس میں بھول چوک کیا، میں نے سجدے تو کیے لیکن میرا سر، میری پیشانی سجدے میں تھی، میرا دل تو کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ اپنے سارے اعمال کو ہمیشہ کم تر سمجھ کر اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے جنت میں داخلے کی سند بیان فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتے رہے ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ چونکہ یہ خوف جو یہاں تھا صرف یہاں پر ختم کر دیا گیا، جنت لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی جگہ ہے، اس لیے رب کائنات فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراضی نہیں ہوں گا۔ یہ ہے اللہ کی رضا، رضوان اللہ جسے قرآن نے کہا۔ فرمایا اگلی آیت میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، در حقیقت شیطان جو ہے وہ تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخافون، بس مجھ سے ڈرتے رہنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والو۔ ڈر اور خوف یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کی انتہائی، دیکھو انسان کی فطرت ہے اور انسان کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے آدمی کو لگتا ہے یہ چیز مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ یہ خوف اور یہ ڈر بطور خاص اس آیت شریفہ کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین کی اور منکرین حق کی اور کافروں کی یہ نفسیات ہے کہ وہ ہمیشہ اہل ایمان کو خوف کی کیفیت میں مبتلا کرنا چاہیں گے۔ یہ ذرا بہت ہی بنیادی مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دراصل شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا رہتا ہے۔ فرمایا تم ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، بس مجھ سے ڈرتے رہنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا جانتا ہے نقصان فائدہ یہ تو اس دنیا میں لگا ہوا ہے، لیکن نقصان اور فائدہ اپنی آپ سے کسی پر جا کر پڑ جائے یہ اس کی قوت اور طاقت نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی نقصان پہنچانے کا فیصلہ فرما لے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان سے اس کے سوا تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے اس فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اپنے جس بندے پر جو چاہتا ہے وہ پہنچا کے رہتا ہے، بڑا مغفرت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ کسی فائدے اور نقصان کی یہ طاقت نہیں کہ تم پر وہ پڑ سکے، اس لیے یہ تمہاری مخالف سوسائٹی جو مشرکین اور کافرین کی ہے، چاہے وہ تمہارے لیے کتنا ہی گڑھا کھودنے کی کوشش کریں، گڑھا کھودنے کا کام وہ کر سکتے ہیں لیکن گڑھے میں گرا دینا یہ ان کی طاقت نہیں۔ ہر خیر اور شر کو رب کائنات نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے اور اس کے سوا اس پر کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ لوگ جو کفر میں بہت جلدی کر رہے ہیں، تذکرہ منافقین کا ہے، ان سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم لکھ دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہے وہ بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کے لیے بھی عذاب عظیم۔ مضامین اتنے ہیں آج کی آیت اس رکوع میں۔ اس کی اگلی آیت شریفہ لیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، ہم جو ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مہلت دیا جانا ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس میں کون سا ایک مضمون آیا کہ اہل کفر کو اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔ یہ مہلت دینے کی ایک حقیقت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دنیا کا قاعدہ اور قانون، خود ہم جس ملک میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے چور اور ڈاکو، اور ڈاکو کے بلکہ ڈکیٹ کا لفظ بھی شرمسار ہو جائے ان کے لیے، لاکھوں کروڑ روپے کی ٹوپی ملک کو، یہاں کے بینک کو، یہاں کے فائنانس کو پہنائی اور ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، دوسرے ملک میں چلے گئے، ہماری حکومت بالکل اپاہج ہے، کیونکہ اب تو دوسرے حکومت میں وہاں تو میری کچھ چلتی نہیں، بس تماشا دیکھتے رہو۔ وہ وہاں پر موج کر رہا ہے، اس کی موجوں کی باقاعدہ ریل بھی آ رہی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حکومتوں کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں مجرموں کو پکڑنے میں بہت عجلت کرتی ہیں، اور اگر عجلت نہ کریں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ صرف تماشبین بن کے رہ جاتی ہیں، ان کے سارے قوانین بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دنیا کا قانون ہے۔ اور یہ جتنے بادشاہ ہیں بیچارے، یہاں کے مملکت کے امیر عمرا، یہ سب ادھاری کے لوگ ہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی ارشاد فرماتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم سے ہو سکے تو یہ زمین و آسمان کے جو سلسلے ہم نے بنائے ہیں، ان سلسلوں سے نکل کر بھاگ جاؤ اگر تم سے ہو سکتا ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، کہیں بھی بھاگ کے جانے کی کوشش کریں گے، اس کے آگے بھی ہم ہیں، اس کے پیچھے بھی ہم ہیں، اس کے نیچے بھی ہم ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ہیں۔ ہماری دست سے ہمارے حکومت سے وہ نکل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں اس کو پکڑنے میں۔ ہم اس کو پکڑنے کے لیے ہم نے جو وقت مقرر کیا اس وقت پکڑیں گے۔ کیا پالیسی ہے اللہ کی؟ بڑی بھیانک پالیسی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ کو لے چلتا ہوں میں۔ رب نے ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا، والذین کذبوا بآیاتنا، کس کو ڈھیل کس کو مل رہی ہے؟ مسلمان بیچارہ، قرآن و سنت پہ نگاہ نہ ہو تو اتنا مال، ایسی حکومت، ایسی طاقت، فلاں ڈھکاں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ بھیانک لفظ ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں۔ ان قیدی متین، اس لیے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، جب میرے پکڑ کا فیصلہ آئے گا پھر یہ مردود بھاگ کے کہیں جا نہیں سکے گا۔ کتنی بھیانک طریقہ ہے اس کو پکڑنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن منکرین حق کو
ان کے دامن میں اللہ نے دنیا ڈال دیا ہے۔ ابھی دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے 2-3-4 دن سے لوگوں کے سامنے ہے نا، ایک شادی اور پوری دنیا اس میں پریشان۔ یہ تماشا دیکھیے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر پھر اللہ معاف فرمائے اہل ایمان میں بھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے کمائی کا ذریعہ حرام ہے، یہ سود خور، یہ رشوت خور، یہ شراب کا کام کرنے والا، یہ ٹاکیز کا چلانے والا، یہ اتنے آرام سے، یہ سب چیزیں دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے مسلمان۔ سنستدرجہم، ہم انہیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پکڑیں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، جب میں پکڑنے کا فیصلہ کروں گا تو بھاگ نہیں سکے۔ یہاں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ہم انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا مہلت دینا ان کے لیے بھلا ہے، دراصل ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہ میں بڑھتے ہی چلے جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے بہت ہی رسوا کرنے والا۔ ہمارے حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے مضامین میں ایک بڑی اچھی مثال بیان فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر آدمی نے کبھی زہر کھا لیا اور زہر کھانے کے بعد فوراً الٹی ہو گئی تو وہ بچ جائے گا، اس کی جان بچ جائے گی، اس سے زہر باہر آ گیا نا۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی نے زہر کھا لیا اور زہر اس کو پچ گیا، ہضم ہو گیا، اب اس کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر قے ہو جائے گی تو زہر باہر آ جائے گا، قے اس کی زندگی کی ضمانت ہوگی، اور اس زہر کا ہضم ہو جانا، جبکہ عام طور سے غذا کا ہضم ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر زہر ہضم ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اور اللہ کی عطائیں اور نعمتیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ وہ زہر ہے جو اس کو ہضم ہو گیا ہے، اور اب اس کو اس طرح فنا کے گھاٹ اتارے گا کہ پھر اس کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ۔ فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس حال میں تم ہو۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا جو ہے نا یہ ایمان والے کا قید خانہ ہے۔ بس اتنی بات یاد رہے کہ قید خانے میں اگر آدمی آرام ڈھونڈے تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ قید خانہ چاہے کسی بھی گریڈ کا، آج کل تو قید خانے کے بھی گریڈ ہوتے ہیں بھائی، قید خانہ کسی بھی گریڈ کا ہو، بہرحال قید خانہ ہے، اور ہر قیدی کی نگاہ جو ہے وہ اس تاریخ اور اس دن پر ہوتی ہے جس دن اس کو آزادی ملنے والی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن اپنی زندگی اس طرح یہاں گزارے کہ وہ قید میں ہے، اور جس دن اس کی موت کا دن آئے گا وہ یہاں سے رہائی کا دن ہوگا، وہ اس کے لیے خوشخبری کا دن ہوگا، لقائے رب کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہوگا، اپنی محنتوں کی اجرتوں کے پانے کا دن ہوگا، اس کی نگاہ موت کے دن پہ ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جیسے وہ ہیں، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ یہاں پر یہ ناپاک اور پاک سے مراد جو ہے، یہ جو مضمون کا جو چل رہا ہے اس اعتبار سے یہاں مراد ہے مدینے کا وہ ماحول جہاں منافقین بھی مخلص صحابہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ شکل اور صورت بنا رکھی ہے مسلمانوں کی،
لیکن اپنے ظاہری ایمان سے دنیا کے مفاد کے سوا کچھ نہیں ہے. مطلب ایمان قلب میں ہے نہیں، ایمان جو ہے وہ زبان پر ہے خالی. فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو اسی حال میں رہنے دے. اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا. اب جب اس طرح کے مضامین آتے، منافقین کا تذکرہ ہوتا قرآن میں، تو خود منافقین میں سے بعض کہتے تھے اگر ایسا ہے کہ اپنے اس جماعت میں کچھ منافق لوگ ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو باخبر کر دے کون کون منافق ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بھی اللہ کا دستور نہیں لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو، جس چیز کو اللہ نے غیب رکھا ہے اس کے غیب رہنے میں ہی خیریت ہے. اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بھی ایک بالکل ہی بیکار کا کام ہے. جس چیز کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے وہ پردہ غیب میں رہے. فرمایا اللہ کا یہ دستور نہیں کہ وہ اپنے غیب کو تم پر ظاہر کر دے. ہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں مگر اپنے رسولوں میں سے وہ چن لیتا ہے جس کو چاہے اپنے. حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جس غیب سے مطلع فرماتا ہے اس کی حقیقت قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں. ایک آیت شریفہ آ جائے. رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک واقعہ پیش آیا حضرت مریم کے ساتھ. مریم کی کفالت یہ وہ رب نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. حضرات انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے وہ انباء غیب کہلاتا ہے. قرآن کی روشنی میں غیب کی جن چیزوں کو اللہ چاہے اپنے نبی پر اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اور یہ غیب کا علم ہر شے کائنات کی، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل اور اس کا حال، اور پھر یہ کہ وہ ذاتی علم ہو، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا علم غیب، علم ذاتی، اس کو پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا حال اور ماضی اور مستقبل سب معلوم. یہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ کے اس علم میں اگر کوئی کسی غیر کو، کسی نبی کو شریک سمجھے وہ اپنے عقیدے کے حساب سے مشرک ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، الغیب کا جاننے والا، اس کا غیب ذاتی ہے. ہاں اپنے انبیاء میں سے جس نبی کو جتنے غیب کی خبر چاہتا دے دیتا ہے وہ انباء الغیب کہلاتی ہیں، وہ غیب کی خبریں کہلاتی ہے. اس کو علم غیب اگر کہا جائے اس کا معنی اس کو عربی زبان میں نہیں آتی برابر. آگے فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اب آخری اس آیت شریفہ میں فرمایا جو لوگ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں بخل کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ خیال رہے کہ یہ بخل سے مراد کیا ہے. دیکھو اللہ کی عطا و بخشش میں ایک حصہ ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے واسطے اس کو خرچ کرنا ہے. جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقات واجبہ ہیں، قربانی ہے، اس کو اللہ نے طے کر دیا. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا وہ حق ادا نہ کرنا جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، یہ اصل میں بخل کہلاتا ہے. اور اسی بخل کے لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ مال میں، ظاہر ہے کہ ہر چیز کی بنیاد مال بنے گی. بھئی زکوٰۃ دینا ہے، تجارت کی زکوٰۃ، مال تجارت کی دینا ہے، سونے کی، چاندی کی، زیور کی، کیش کی زکوٰۃ تو بہرحال کیش میں رہے گی. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرے گا اور اس کا حق نہیں ادا کرے گا، یہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں، زبردست بڑے اژدہے کی شکل میں اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ اس کو کاٹے گا، ڈسے گا. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بخیل کا یہ لفظ اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے
جو اللہ کے حق کو ادا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد عام طور سے بھی کچھ لوگ عادت سے کچھ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت نہیں ہوتی، ان کو بھی بخیل کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل بخل جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ ان کے طوق پہنائے جائیں گے اس چیزوں کا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے، اس سے مراد وہ مال ہے جس میں اللہ کا حق ادا نہ کیا گیا ہو، یہ خیال رہے۔ اور اس کے بعد صدقات واجبہ کے بعد صدقات نافلہ جو ہیں یہ بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر نفل کام جو ہے وہ چاہے نفل نمازیں ہوں، نفل روزے ہوں، نفل صدقات ہوں، یہ تقرب اللہ کا زبردست ذریعہ ہے۔ دوسرے، فرض کی ادائیگی میں اگر کہیں کوئی کمی خدا نہ خواستہ رہ گئی ہے تو نوافل کے ذریعے رب کائنات حشر کے میدان میں اس کو پورا کروا دیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بالکل حساب کتاب کر کے اتنا روپیہ اتنا پیسہ بڑا دل کر کے اللہ نے جب دیا تو کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جیسا اس نے کھلے خزانے ہم کو عطا فرمایا ہے اسی طرح اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ بس آج کا رکوع الحمدللہ پورا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان بھی ہے، کیا ہے جی نا، وہ اعلان یہ ہے کہ پرسوں منگل کے دن اسی جامع مسجد میں رات 9:30 بجے جناب مفتی ضیاء الرحمن صاحب جو کامٹی میں پیش امام ہے جامع مسجد میں، اور مفتی محمد عارف صاحب قاسمی صاحب جو اس مسجد میں امام ہیں، یہ عوام سے خطاب فرمائیں گے۔ اور اس میں انہوں نے عنوان نہیں لکھا، عنوان جو ہے دعوت نامے بھی اور دوسری جگہ بھی اعلانات مدرسے جمعے میں بھی آئے تھے، تو عنوان جو ہے وہ وقت کے پیش نظر، حالات کے پیش نظر عظمت صحابہ اور مقام اہل بیت، اس عنوان سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ پرسوں منگل کے دن بعد نماز عشاء، اس میں ظاہر ہے کہ 2 علماء اس میں ارشاد فرمانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی صحبتوں سے استفادہ کریں، اس لیے کہ علم حقیقی جو آئے گا وہ علماء کی صحبت سے آئے گا۔ ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس میں بھی اور اس طرح کی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا ہفتہ واری درس ہوتا ہے اس میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک، اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں۔ نہ جانے کہنے والا تو انتہائی نالائق، لیکن کب کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جائے وہ عمل شروع کر دے، آپ اس کے لانے کا ذریعہ بنے تھے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اتنا ہی عمل کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آنا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے حجاج کرام ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہاں ہمارے حاجی اختر صاحب انجینئر، ہمارے بھائی صابر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی، یہ بھی الحمدللہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، الحمدللہ کل ہی تشریف لائے ہیں، اور حجاج کرام بھی آ گئے، اب تو قریب حاجی اکثر آ گئے ہیں، ابھی یہ بیت اللہ شریف میں اور اس کا طواف کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے اس مقام پہ سجدہ کیا ہے جس کو رب تعالیٰ نے بلد الامین کہا ہے، اس بیت اللہ کی چادر کو چھوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ریاض الجنہ میں سجدہ کیا ہے، جو وہ مقام ہے کہ جو کا تم قیامت کے دن اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا، زمین کا وہ حصہ جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری ہو کر آپ کی خدمت میں اپنا بھی سلام اور ہم سب کا بھی سلام پیش کیا ہے، واقعی یہ قابل انتہائی بابرکت لوگ ہیں۔ ان کے لیے میں عرض کروں، ایک حدیث شریف میں معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کی دعا 20 ربیع الاول تک، یاد رہے حاجیوں کی دعا 20 ربیع الاول تک قبول ہوتی رہتی ہے، نہیں حج کا اثر جو ہے وہ 20 ربیع الاول تک رہتا ہے۔ تو جو حاجی تشریف لائیں ان کے لیے میں درخواست کروں گا ان سے کہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے سارے قرآن شریف کی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں دعا سے بہتر کوئی ایسا تحفہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔